السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها ومساكن ترضونها احب اليكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اسلام کے 5 رکن ہیں، ان میں سے پہلا رکن یہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق، عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، تسبیح کے لائق، ذکر کے لائق، رکوع کے لائق اور قیام کے لائق اور مدد کے لائق، طواف کے لائق، حج کے لائق، عمرے کے لائق، ہر قسم کی عبادت کا سزاوار اور ہر قسم کی عبادت کا حقدار صرف کون ہے؟ یہ مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ یہ ہے، یہی وہ اعتقاد اور نظریہ ہے جسے قبول کرنے کے بعد، جسے تسلیم کرنے کے بعد انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اسی کلمے کا اور اسی رکن کا دوسرا حصہ یہ ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ گواہی آپ دن میں 5 مرتبہ دن میں اذان میں دیتے ہیں، اقامت میں دیتے ہیں، تشہد میں دیتے ہیں، وضو کے بعد دیتے ہیں، اور یہ دونوں گواہیاں اتنی عظیم گواہیاں ہیں، اللہ اس کے اوپر کتنا خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من مسلم او ما من احد یتوضا فیحسن الوضوء، تم میں سے اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد پھر اس گواہی کا تذکرہ کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کرنے کے بعد، طہارت حاصل کرنے کے بعد، نماز کی تیاری کرنے کے بعد، طہارت کے حکم کو پورا کرنے کے بعد جب یہ جملہ بولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، رب ذوالجلال اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ گواہی کتنی قیمتی گواہی ہے، اور یہ اللہ نے ماں کی گود سے مجھے اور آپ کو نصیب کی ہے۔ اللہ مجھے اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس گواہی میں جہاں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، معبود برحق ہونے کا، لائق عبادت ہونے کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ یہ بھی برابری کے ساتھ ذکر ہے کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس گواہی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کچھ ڈیمانڈ بھی ہے، کچھ طلب بھی ہے، کچھ مطالبہ بھی ہے، کچھ تقاضا بھی ہے، اور مجھے مسلمان ہونے کے ناطے سے اور اس گواہی کے اظہار
اظہار کرنے کے بعد اور اقرار کرنے کے بعد اور اس کو تسلیم کرنے کے بعد مجھے اس ذمہ داریوں کو پورا بھی کرنا ہے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ان کے صحابہ سے محبت کرنا، ان کی ازواج مطہرات سے محبت کرنا، ان کی ذات پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کا عزم رکھنا، اور آپ کے اوامر کی تعمیل کرنا، اور آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا، اور آپ کی منع کردہ چیزوں سے دامن کو بچانا، یہ میری ذمہ داری بنتی ہے. ہم بڑی دیر سے زندگی کے 40 سال گزار چکے ہیں اس گواہی کو دیتے ہوئے. اس تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ میرے دل میں رب ذوالجلال کے بعد، میرے اس دل میں، اس لوتھڑے کے اندر مالک الملک کے بعد، رب ذوالجلال کے بعد اگر کسی شخصیت کی سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، یا اگر کسی شخص کی سب سے زیادہ پیار اس دل میں ہونا چاہیے خالق کے بعد مخلوق میں سے، تو وہ کون ہے؟ میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کے دل میں، اگر وہ شخص صرف دیکھا دیکھی کلمہ پڑھتا ہے، صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ میرا باپ مسلمان تھا، اس لیے ہے کہ میرے گاؤں کے لوگ مسلمان ہیں، لیکن دلی طور پہ اس کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے، یہ اندر کھڑن محسوس کرتا ہے، یہ دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، یار کیا یہ اسلام، اور آج کل بہت زیادہ پڑھا لکھا طبقہ شاید اسلام کی کچھ چیزوں سے اس کا سانس دبتا اور گھٹتا ہے. عمل کرنے سے، اسلام کو تسلیم کرنے سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، پردہ کرنے سے، شراب سے بچنے سے، حلال کھانے سے کچھ لوگوں کا دل تنگ ہوتا ہے. اس کا معنی ہے کہ اس کا اللہ کے رسول پر ایمان جی. یہ تقاضا اس گواہی کا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ کے احکامات کو، آپ کے فرمودات کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کی فرمائی ہوئی باتوں کو دل سے مانوں. اگر چٹی سمجھ کے، دباؤ میں آ کے، مجبوری میں آ کے آپ اس کو قبول کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ کلمے کا اقرار قیامت کے دن میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ جی نہیں بنے گا. جب تک اس دل کے اندر، میرے اس دل کے اندر نبی کریم کی سب سے زیادہ محبت نہیں ہوگی، تو صرف کلمے کا اظہار کر لینا، کہہ دینا زبان سے. اور اقبال نے کہا تھا نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل اور نگاہ کا فرما بردار بھی ہونا ضروری ہے، اور یہ تقاضا ہے اس کا. اس لیے میرے عزیزوں، مجھے اپنے آپ نفس کا مراجعہ کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے اوپر نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے. کیا واقعی میں اسلامی تعلیمات کو، قرآنی تعلیمات کو، نبوی تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، پیارے نبی کا دین کو دل سے تسلیم کر رہا ہوں؟ اور جب بندہ کسی چیز کو دل سے تسلیم کرتا ہے، تو پھر دل سے تسلیم کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے اوامر کو بجا لانا، اس کے حکموں کو پورا کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کے پیچھے چلنا اور اس کو ادا کرنا، وہ بندے کے لیے مشکل. اس چیز کو آپ دل سے چاہتے ہیں. بیوی سے اگر کسی کی دلی محبت ہے، تو پھر بیوی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرے لیے کیا لے کے آؤ گے. پھر آپ ماں سے اگر آپ کی دلی محبت ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ اس دلی محبت کے اظہار کے لیے کوئی ایسی چیز اپنی ماں کے لیے لے کے جاؤں کہ جس سے میری ماں خوش ہو جائے. اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت، اگر میرے اور آپ کی اپنے اللہ کے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ بھی دلی محبت ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ میں آپ کے حکموں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار. پھر 30 سال ہو گئے میں اللہ کے رسول کے حکموں کو پامال کرتا ہوں، اور آپ کے حکموں کی حکم عدولی کرتا ہوں، اور آپ کے حکموں کی مخالفت کرتا ہوں، اور آپ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے دامن کو آلودہ کرتا ہوں. جس چیز سے آپ نے روکا ہے اس کا ارتکاب کرتا ہوں، جس چیز کا آپ کا آرڈر دیا ہے
میں اس کو ضائع کرتا ہوں، اس کو چھوڑ، اس کے اوپر دھیان نہیں دیتا، تو خرابی، ٹیکنیکل خرابی میرے اس ایمان کے اندر موجود ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ تھا، کلمے کا تقاضا یہ تھا کہ اس دل میں محبت ہونی چاہیے۔ آپ کی اپنے بیٹے سے محبت بھی ہے، بیٹے کی محبت آپ کو اس بیٹے کا ہر مطالبہ پورا کرنے پہ مجبور کرتی کہ نہیں کرتی؟ وہ لائق ہے، وہ ذہین ہے، وہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے، وہ اچھے نمبر لیتا ہے، تو آپ کبھی اس کے مطالبے کو رد کرنے کے لیے، آپ کو محبت ہے اس کی تعلیم اور ذہانت کی وجہ سے، آپ کبھی اس کا کوئی جائز مطالبہ ہے، حتیٰ کہ بعض کا اس کی محبت میں آپ نجائز مطالبہ پورا کرنے، بیوی کی محبت میں بعض کا نجائز مطالبہ بندہ پورا کر دیتا ہے۔ یہ محبت جب غالب آتی ہے نا، اس وقت پھر جائز اور ناجائز کی حدیں بھی توڑ دیتا ہے، اس قدر اس کی اتباع کے اندر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن شریعت ہم کو ناجائز مطالبہ پورا کرنے کی اجازت تو نہیں دیتی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ محبت کرنے والا شخص، دل سے چاہنے والا شخص، اگر آپ سے میں دل سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھے سخت رات 12 بجے 1 بجے بھی فون کریں گے، اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا؟ جی، اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے، میری دوستی پہ، یہ میرا دوست ہے، اس کو رات 1 بجے بھی بلاؤں گا تو یہ فوراً گاڑی لے کے میرے پیچھے آ جائے گا۔ میں اگر اس وقت یہ کہوں یار تمہیں پتہ نہیں کہ میں سوتا پہ، مجھے معلوم نہیں کہ سونے کا وقت ہے، اس کا معنی ہے کہ میں آپ سے محبت، کسی نے کہا ہے کہ کسی کی محبت چیک کرنی ہے تو اس کے منہ کے اوپر سے رضائی اٹھا کے دیکھ لو، اگر تو رضائی کھینچنے کے بعد، کمبل کھینچنے کے بعد دیکھتے کہ ہاں بھائی جان خیر تو ہے، کیا بات ہوئی ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ شخص آپ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ کمبل کھینچتے اپنا منہ بسورتا ہے، کون ہے تو، اس کا معنی ہے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، آپ کے رسالت کی گواہی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، آپ کے اور میرے دل میں سب سے زیادہ محبت پوری مخلوق میں سے خالق کے بعد کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سورۃ التوبہ میں اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ آپ نے توجہ نہیں دی، اگر آپ نے توجہ دی ہوئی تو 8 شاباش۔ ایک بندہ جس کا دھیان میری طرف تھا، دوبارہ سن لیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 8۔ یاد رکھنا 8 چیزیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ محمد کریم آپ ان سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے خاندان کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا ڈر تمہارے ذہنوں پہ سوار ہے، ڈرتے رہتے ہو جس کے گھاٹے کے حوالے سے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے مسکن، محل، بلڈنگیں، کوٹھیاں، بنگلے، رہن سہن کی جگہ، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ مسکن اور وہ فلے، وہ کوٹھیے، وہ ولے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ 8 چیزوں کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں۔ یہ 8 چیزیں تمہارے بیٹے،
تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتے دار، خاندان کے لوگ، تمہارا مال، تمہاری تجارت اور تمہارے گھر احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان 8 چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے آگے بڑھ گئی، اللہ کے رسول کی محبت سے آگے بڑھ گئی. یہ 8 چیزیں اللہ سے زیادہ پیاری ہو گئی یا اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہو گئی. وجہاد فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے ان 8 چیزوں کی محبت بڑھ گئی. مال کی محبت، دولت کی محبت، باپ کی محبت، بیوی کی محبت، بیٹے کی محبت، خاندان کی محبت، برادری کی محبت، تجارت کی محبت، گھر کی محبت، اللہ کی محبت پہ غالب آ گئی اور اس کے رسول کی محبت پہ غالب آ گئی. یہ 8 چیزیں آگے بڑھ گئی، رب کا حکم پیچھے رہ گیا، رسول کا حکم پیچھے رہ گیا. یہ 8 چیزیں تیرے پاؤں کی زنجیر بن گئی. مال کی وجہ سے توڑتا اللہ کے حکموں کو، اللہ کے رسول کے حکموں کو، شریعت کو پیچھے چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، چوری کرتا ہے مال کمانے کے لیے. حسن کی محبت، 10 سالوں سے داڑھی مونڈ کے گندی نالی میں پھینک رہا ہے، مال اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے. رسول کریم کا چہرہ اسے پسند نہیں ہے. نبی کریم کی محبت پیچھے ہے اور اس کو اپنی حسن اور خوبصورتی اس کو آگے ہے. اولاد مطالبہ کرتی ہے، جو اولاد کہتی ہے کر کے دینے کو تیار ہے. کام کاروبار میں خیال نہیں ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے. خوشی غمی کے موقع پہ نہیں پاس نبی کریم کی تعلیمات کیا ہے. اس کا معنی ہے میرے لیے یہ چیزیں مجھ پر غالب آ چکی. بیوی کی محبت، بیوی کہتی ہے کہ اس بوڑھے باپ کو ہم نہیں سنبھال سکتے، الگ گھر لیجئے. بیوی کا مطالبہ پورا کر دیتا ہے، بوڑھے والدین کو اکیلے چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے باپ کی محبت، بیوی کی محبت، والدین کی محبت کا. اللہ کی محبت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر. ماں کے حقوق کو، باپ کے حقوق کو اللہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں. رب کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے پیار کے بعد والدین کا. لیکن چھوڑ دیا اس نے اللہ کے حکم کو. میرے عزیزوں، اگر میں نے ان 8 چیزوں کے پیار کو اللہ کی محبت پہ اور رب کی محبت پہ، اس کے رسول کی محبت پہ غالب کیا ہوا ہے، اس کا معنی ہے کہ میری محبت اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت نہیں ہے. ورنہ اس کے سینے میں اعلیٰ درجے کی محبت، انتہا درجے کی محبت اللہ کی ہو اور اس کے بعد مخلوق میں سے اللہ کے رسول کی ہو، تو وہ اپنے اللہ کے بھی ہر حکم کو ماننے کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے اس کو دھوپ رکاوٹ نہیں بنے گی، اس کے لیے نیند رکاوٹ نہیں بنے گی. وہ سچ بولے گا، وہ کام کاروبار میں سچا رہے گا، کیونکہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اولاد رکاوٹ نہیں بنے گی. بڑی مثالیں موجود ہیں، صحابہ کرام نے یہ ثابت کر کے دکھایا تھا. ابو بکر صدیق کو اس کے بیٹے نے کہا، ابا جان جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے وار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے ابو سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں کبھی تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا. یہ ہے اللہ کی محبت، اولاد کی محبت پہ غالب ہونی چاہیے. ابو عبیدہ بن جراح نے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، ان 10 لوگوں میں سے ایک ہے جنگ بدر کے اندر اپنے باپ کی گردن اتاری تھی. میرے آپ کے نبی کہتے ہیں میری امت کا اگر کوئی امین شخص ہے تو ابو عبیدہ بن جراح، باپ کا سر اتار دیا تھا جنگ بدر کے اندر. باپ کفار کے سر میں کھڑا تھا، بیٹا مسلمانوں کے سر میں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف باپ کی محبت ہے. رب کے حکم کو آگے کرنا ہے، باپ کی محبت کو پیچھے کرنا ہے. ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے. عمر بن خطاب نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا جنگ بدر. مصعب بن عمیر نے دیکھا کہ بھائی ابھی تک جو نا کفار کی صف میں ہے اور اس کو قید کیا. ایک مہاجر مسلمان نے، انصاری مسلمان نے یا مہاجر نے اس کو قید کیا
सगे भाई को कहते इसके हाथ अच्छी तरह बांध, इसकी माँ बड़ी अमीर औरत है, इसको छुड़वाने के लिए पैसा खर्च करेगी और इस्लाम अमीर होगा उससे। सगा भाई था, खूनी भाई था, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत गालिब थी। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से निकले तो उनके घर वालों ने उनका बेटा छीन लिया था, ससुराल ने उनकी बीवी छीन ली थी, लेकिन कोई चीज पाँव की जंजीर नहीं बनी। अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम किया, मक्का छोड़ के मदीना तशरीफ ले गया। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, 8 चीजों का नाम अल्लाह ने लिया कि अगर इन चीजों की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत पे गालिब आ गई, रसूल की मोहब्बत से आगे बढ़ गई, जिहाद की मोहब्बत से आगे निकल गई, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, इस बात का इंतजार करो कि अल्लाह अपना अमर नाजिल न कर दे, अल्लाह अजाब नाजिल न कर दे। ये जो अजाब आते हैं ना, सिलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, इन इलाकों में अल्लाह की बगावतें होती हैं, अल्लाह के हुक्म टूटते हैं, बदकारी बेहयाई होती है, रब की हदें पामाल होती है, अल्लाह की हुर्मतें पामाल होती हैं, अल्लाह के हुक्मों को ज़ाय किया जाता है। अल्लाह ताला जमीन को हुक्म देती है और जमीन हिलती है, आसमान को छोड़ने वाली बिल्डिंगें जमीन बोझ हो जाती है, दरिया भी फटने में मजबूर होते हैं, मिलिया मेट करके रख देते हैं, इलाके डबो के रख देते हैं। लेकिन वहां जुल्म होता है, वहां अल्लाह की हुदूद पामाल होती है, वहां लोगों के हक ज़ाय होते हैं, वहां अल्लाह ताला के हुक्मों को ज़ाय किया जाता है, वहां अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ा और मरोड़ा जाता है। जब मुआशरे पे, जमीन पे रब की बगावत होती है, अल्लाह ताला की सारी अल्लाह किताबें हैं, जमीन भी, आसमान भी, हवा भी, पानी भी, सूरज भी, चांद भी, अल्लाह इनको हुक्म देता है, फिर अल्लाह अपना फैसला नाफिज कर देता है। अल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिक कौम को कभी हिदायत नहीं देते। इसलिए मेरे इमाम कुर्तुबी ने लिखा है इस आयत की तफसीर, रब के बाद नबी करीम की मोहब्बत को दिल में रखना ये ईमान के लिए वाजिब का दर्जा रखती है। वाजिब अल्लाह के रसूल के साथ सिर्फ इन चीजों के साथ नहीं, बल्कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत बंदे के दिल में नबी करीम की होनी चाहिए। आजकल बंदा अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार होता है, जो माल उसने जमा किया होता है जान बचाने के लिए उसे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। अपना घर बेच देते हैं लोग, अपनी सेहत के लिए, अपने इलाज के लिए अपना बना बनाया घर बेचने के ऊपर, अपनी गाड़ी बेच देते हैं, अपनी जमीन बेच देते हैं, इसलिए कि मुझे माल की जरूरत नहीं, मुझे जान बचनी चाहिए। इस जान से भी ज्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अल्लाह के रसूल से होनी चाहिए। अल्लाह कुरान में कहते हैं नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी करीम की शख्सियत मुबारक एक मोमिन को उसकी जान से भी ज्यादा अजीज होनी चाहिए। रसूल करीम का इरशाद गिरामी है, हदीस सही बुखारी और सही बुखारी किताबुल ईमान में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम उस जात की जिसकी हाथ में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझ मोहम्मद करीम को अपने बाप से, अपनी औलाद से और पूरी दुनिया के लोगों के मुकाबले में ज्यादा महबूब, पसंदीदा और प्यारा न समझ ले। एक रिवायत के अल्फाज है ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपने वालिद और अपनी औलाद से ज्यादा महबूब न समझे, मेरी मोहब्बत। और याद रखिए आज मेरी इबादत में और मेरी बंदगी में इसलिए लज्जत नहीं, सुकून नहीं, सुरूर नहीं, इबादत करने को मेरा इसलिए जी नहीं चाहता, इसलिए मस्जिद से भागता हूं, इसलिए मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा हूं और उसकी चाशनी महसूस नहीं करता कि मेरे दिल में ये दोनों मोहब्बतें गालिब नहीं। सिर्फ आप इसलिए इबादत कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये मौलवी साहब नमाज नहीं पढ़ते, दाढ़ी रखी हुई, लोग कहेंगे कि इतना बड़ा है और नमाज नहीं पढ़ता। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपके अंदर से उठना चाहिए कि मेरे अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, मेरे रब ने मुझे जिंदगी दी है, मेरे अल्लाह ने मेरी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा किया है, मेरा रब मेरे सारे कामों को चलाने वाला है, ये मेरा रब है जिसने सारी दुनिया को मेरे लिए मुसख्खर किया है। और उस रब की मोहब्बत इंतहा दर्जे की होनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं उनके दिलों में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी होती है? अल्लाह की होती है। ये नमाज अजान सुनने के बाद नमाज के लिए बंदे को अल्लाह की मोहब्बत में आना चाहिए। अब अल्लाह के प्यार में इतने डूबे हुए हो
کہ آپ بے چین ہو جائیں نماز چھوٹنے پہ، نماز سے لیٹ ہونے پہ، نماز کے انتظار میں رہیں کہ میں اللہ کے سامنے جھکوں گا، سر سجود ہوں گا، اس کی تسبیح کے جملے بولوں گا، سبحان اللہ کہوں گا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں اپنے اللہ کے حکم کو پورا کروں گا تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ میں تو بندوں کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار دیتا ہوں، میرا کفیل مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مدیر مجھ سے خوش ہو جائے، میں اتنا کام کروں، اتنی محنت کروں کہ مجھے شاباش دے، مجھے بونس دے۔ کاش کہ یہ محبت کس کی ہو؟ اللہ کی ہو، اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ محبت ہونی چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوت الایمان، تین باتیں جس بندے میں ہو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، ایمان کی چاشنی محسوس کرتا ہے، ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے، ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے۔ ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوت الایمان، مٹھاس اور چاشنی ایمان کی محسوس کرتا ہے جس میں تین باتیں۔ سب سے پہلی بات ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہو؟ اللہ کی ہو، اور اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ محبت کس کی ہو؟ رسول اللہ کی ہو۔ یہ شخص ہے۔ ہماری کیا حالت ہے؟ ادھر سوق سے اٹھ کے بندہ سرائیا جاتا ہے، اور میں بھی تو نماز پہ نہیں آیا، درس پہ نہیں آیا، کہتے مہمان آیا تھا اس کو روٹی کھلانی تھی، آپ بھی نماز چھوڑ کے بیٹھا ہے، دوست بھی نماز چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ سرائیا سے بندہ ادھر آتا ہے، بھائی تو درس پہ نہیں آیا یار، آج آئے نہیں، کہتے مہمان آیا ہوا تھا، تو پھر میں کیسے آ سکتا تھا؟ مہمان کی وجہ سے نماز، یہاں سے اٹھ کے آیا ہے، یہاں سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ، جمعرات کو اس کو چھٹی ہوتی ہے، جمعے کو ملنے کے لیے آیا انصاری بھائی، تو انصاری صاحب مہمان کی خدمت میں اپنی بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، دوست کی نماز بھی چھوڑ رہی ہے، مثال دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ سے محبت ہے میری۔ مسلمان مہمان بھی مسلمان، وہ کیسا مہمان ہے جس نے میری اللہ کی محبت بھی چھڑوا دی اور بلوا دی، رسول کی محبت بھی بلوا دی۔ میں اپنے کام کے لیے، ڈیوٹی کے لیے 4 بجے اپنی دکان پر کھڑا ہو کے دھوپ میں چل کے چابیاں اٹھا کے 4 بجے سے 1 منٹ بھی اپنی دکان سے لیٹ ہونے کو تیار، یہ ڈیوٹی کے ساتھ اور مال کے ساتھ محبت ہے، میری برادری میں میرے پیسے نہ خرچ، 1 گھنٹہ 15 منٹ لیٹ ہو رہا ہوں، کفیل کٹوتی لگا دے دکان پر، لیکن 3:45 بجے 3:30 بجے عصر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے تیار۔ کہیں گڑبڑ ہے کہ نہیں؟ جی کوئی ٹیکنیکل پرابلم تو ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ پھر میرے لیے اپنی ڈیوٹی، کام، کاروبار، اس کی محبت زیادہ ہے، لیکن اللہ کی محبت، بیوی سے باتیں کرتے کرتے فجر کر دیتا ہے، رات 2 بجا دیتا ہے بیوی بچوں سے باتیں کرتے ہوئے، لیکن رب سے بات کرنے کے لیے فجر وقت اٹھنے کے لیے تیار، حالانکہ فجر کی نماز پہ اس نے گفتگو اللہ سے کرنی تھی، اللہ کا شکریہ ادا کرنا تھا، اللہ سے محور گفتگو ہونا تھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کے اس نے اللہ سے بات شروع کرنی تھی، اس کی سعادت تھی کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھنے والا، نبی کریم فرماتے ہیں من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ رات فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہوتا، اللہ آسمان دنیا پہ تھا، رب آسمان دنیا پہ تیری باتوں کو سننے کے لیے، تیرے سوالوں کو پورا کرنے کے لیے، تیری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، تیری دعاؤں کا جواب دینے کے لیے اللہ آسمان دنیا پہ تھا۔ رات کے 3 پہر میں سویا ہوا تھا، افسوس میں نے وہ اس وقت سے فائدہ کیا اٹھانا، تو میں تو فجر کی نماز پہ ہی سویا ہوں۔ آسمان سے فرشتے آئے تھے فجر کی نماز میں تجھے دیکھنے کے لیے، تیری حاضری اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا، نیند کو قربان کر کے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یہ اٹھ کے آئے گا مسجد میں، ملائکہ آسمان سے آئے تھے تیری حاضری چیک کرنے کے لیے، کون اللہ کے پیار میں فجر پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن افسوس میں تو فجر میں نہ تھا، میں تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے گھر میں بستر پہ لیٹا رہا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ،
اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو، وہ شخص ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو اور اللہ کے بعد رسول اللہ کی۔ دوسری نشانی یہ ہے وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ شخص ایمان کی لذت کو پاتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد واپس کفر پہ جانا ایسے سمجھے جیسے آپ کے الاؤ کے اندر چھلانگ لگانا، دوبارہ مرتد ہونا، اسلام سے بگڑنا اور بچڑنا، اس طرح سمجھے جیسے میں آگ کے الاؤ کے اندر چھلانگ لگا رہا ہوں۔ اگر میری یہ کیفیت 24 گھنٹے رہتی ہے تو سمجھ لو کہ میں ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، ان ایام میں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، شاید یہاں سعودی عرب کے اس ماحول میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہلا گلا اور وہ چیزیں اور وہ جھنڈیاں اور وہ جلوس اور وہ جلسہ اور جو اس وقت ہمارے ملکوں میں اپنے جوبن پہ ہے اور جا رہا ہے 12 ربیع الاول تک جائے گا، تو شاید کچھ لوگوں کو خاموش میسج یہ جاتا ہو کہ شاید ان لوگوں کے یہاں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے پیار نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنا موقف اللہ کے نبی کے ساتھ عقیدت، محبت اور تعظیم، آپ پر درود، آپ کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کی اطاعت اور آپ سے پیار، آپ پر ایمان، یہ سارے آپ کے حقوق ہیں جس کی ادائیگی کے لیے ایک مسلمان کو 24 گھنٹے تیار رہنا چاہیے۔ اور نبی کریم کی ایک ادا کے لیے مارا پھرتا ہو، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، نبی کریم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، لباس میں، رہن سہن میں، بول چال میں، کام کاروبار میں، خوشی غمی میں، اس کو 24 گھنٹے اپنے حبیب کا طریقہ دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے۔ اگر میرے دل میں محبت ہے تو پھر محبت وقتی نہیں، عارضی نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، محبت بھی اللہ کے رسول کی شریعت کی تابع ہونی چاہیے۔ اس محبت میں یہ فرق بھی رکھا جائے کہ میں خالق اور مخلوق کا فرق ختم نہ کر دوں۔ اللہ کے لیے محبت اور رسول کے لیے محبت ہے، لیکن دونوں محبتوں کو گڑبڑ کرنا بھی درست نہیں۔ جو اللہ کے لیے محبت ہے اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی اور کی محبت کو شامل، پھر محبت میں شرک آ جائے گا۔ اور جو رسول کریم کے لیے محبت ہے اس محبت کے اندر بھی کسی اور کو شریک کرنے کی ضرورت، خالص اللہ کے نبی کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ دیکھ تو دونوں محبتوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے، دونوں محبتوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے محبت یہ عبادت اور توحید کے ضمن میں آئی، رسول کریم کی محبت یہ مجھے آپ کے پیچھے چلنے کے اوپر مجبور کرے گی۔ جو اللہ کے لیے محبت ہے پھر میں ہر کام سے پہلے سوچوں گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میں اپنے اللہ کی رضامندی چاہتا ہوں۔ اور جو رسول کریم کے لیے محبت کا تقاضا ہے پھر میں دیکھوں گا کہ یہ کام جو اللہ کے لیے کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے کیسے کیا ہے، رسول کریم کے یہ دن کیسے تھے، نبی کریم کی یہ رات کیسے تھی، رسول کریم کی یہ ادا کیسے تھی، نبی کریم کا یہ معاملہ کیسے تھا، کام میں، کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں، خوشی میں، غمی میں، شادی میں، موت پہ، وفات پہ، جینے پہ، مرنے پہ، اٹھتے اور بیٹھتے، جاتے اور سوتے، جب بھی اللہ اکبر کبیرہ میرا یہ معمول ہوگا کہ رسول کریم کیسے کرتے تھے، تو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ صبح اٹھتا ہے، اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سارے شکر اس اللہ کے، یہ اللہ کے رسول دعا پڑھتے تھے، سارے شکر اس اللہ کے نام جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے اور اسی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پھر دن کا آغاز کرتا ہے نبی کریم کے طریقے کے مطابق، پھر نماز سے اپنے دن کو شروع کرتا ہے، پھر باجماعت نماز پڑھتا ہے، پھر گھر سے قدم بار رکھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر لباس پہنتا ہے تو نبی کریم کی سنت کے مطابق پہنتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو حلال کھاتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے آپ اللہ کے رسول کی محبت کے پابند ہیں۔ ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی ہر ادا میں، بھئی اگر غیر محرم عورت آ رہی ہے آپ کے سامنے، آپ اپنی نگاہ نیچی کر لیں، یہ اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا، اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، لیکن آپ پوری طرح آنکھیں پھاڑ کے اس کو دیکھ رہے ہیں، کیسی محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ؟ میرے عزیزوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی بات مانی جائے اور ان کے حکموں کو تسلیم کیا جائے۔ یہ سب اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور صبح سے لے کر شام تک ہر نئے دن کے ساتھ ہر نئی نیکی آپ کے سامنے موجود ہے۔ جو اللہ کے رسول نے دیا ہے اسی کو کافی سمجھنا چاہیے، ہمیں اس میں دین میں کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول کریم تم کو دے دے وہ لے لو، اور جس سے اللہ کے رسول تم کو منع کر دے اس کو چھوڑ دو۔ نبی کریم کی محبت کے نام پہ اس وقت جو ہمارے ہاں جلسے جلوس اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے رسول کی شریعت میں،
آپ کی زندگی میں 23 مرتبہ یہ دن آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ولادت کے دن کو آپ نے اس طرح سیلیبریٹ نہیں کیا، اس طرح نہیں منایا. اس طرح کو مجمع، کو جلسہ، کو جلوس، کو مدینہ میں صحابہ کو نکالا ہو، کو جھنڈیاں نکالی ہوں مکہ میں، مدینہ میں. رسول کریم نے 23 سالوں تک اس انداز سے اس خوشی کا اظہار نہیں کیا. ہاں مجھے خوشی ہے آپ کی آمد کی، مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہے، لیکن میں آپ کے حکم کے مطابق اپنے چہرے پہ داڑھی رکھنے کو تیار ہوں. مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہے لیکن اپنی بہن کو وراثت کا حق دینے کو تیار. مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہے لیکن آپ کے حکم کے مطابق اپنی شلوار ٹکنے سے اوپر رکھنے کو تیار. مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہے لیکن میں سچ بولنے کو تیار نہیں. مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہے لیکن باپ کا احترام کرنے کو تیار نہیں ہوں. مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہے لیکن لوگوں سے جو وعدہ کیا وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہے لیکن میں جھوٹ بولتا ہوں. مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہے، 20 کام ہے میں ڈیلی اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرتا ہوں اور آپ کی شریعت کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ ایک ایسی خوشی ہے نہیں میرے عزیزو. حقیقی خوشی یہی ہے کہ مجھے ہر وقت اپنے حبیب کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، آپ کی تعلیمات میں خوش ہونا چاہیے. میں ایک مسلمان ہوں، نبی کریم کا امتی ہوں. آپ کے اندر سے آواز اٹھنی چاہیے کہ آپ ایک ایک ادا کو اپنا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے زندگی میں لے کے آئیے. اور یہ اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. بکر صدیق کا زمانہ 2 سال کا ہے، عمر فاروق کا زمانہ 10 سال کا ہے، عثمان بن عفان کا زمانہ 12 سال کا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا زمانہ 4 یا 5 سال کا ہے، حضرت حسن کا دور 6 مہینے کا ہے، حضرت امیر معاویہ کا دور 20 سال کا ہے. آخری صحابی 110 ہجری میں 100 سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. لیکن ان 100 سالوں میں کسی صحابی سے اس قسم کا فنکشن اور یہ طریقہ اس وقت ہمارے ملکوں میں جھنڈیاں لگانے کا اور قبے بنانے کا اور یہ ماڈل بنانے کا اور گنبد کا ماڈل بنانے کا، اور اب تو لوگوں نے حوریں بنا ڈالی ہیں اور کیا کچھ بنا ڈالا ہے اور شیطان بنا ڈالا. پچھلے سال لوگوں نے شیطان بنایا ہوا تھا. حور ایک عورت کو بنا کے جنت کی حور جی نبی کریم کے میلاد میں آئی ہوئی. اس قسم کا اللہ کے رسول کی شریعت کے ساتھ مذاق کرنا اور جنت کی حوروں کے تمسخر کرنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ ہم ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ہم تو اس کو جب اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، ہم کون ہوتے اپنی طرف سے اضافہ کرنے؟ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے رسول تم کو دے دے وہ لے. آپ نے اگر دیا ہوتا تو جی بسم اللہ، لیکن آپ نے یہ دیا نہیں. یہ 300 سال کے بعد، تقریباً 250-300 سال کے بعد، شخص اگر 350 سال کے بعد فاطمی خلیفہ وہ اس کو شروع کرتا ہے اور لوگوں میں راج کرتا ہے، وہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا. اللہ کا دین وہی ہے نبی کریم کے زمانے میں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرے طریقے کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، اسی پہ اتفاق کریں گے اور ہمارے لیے وہ کافی ہے. جو اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ کافی ہے. ہم اس میں ایک رتی برابر بڑھانے کے بھی قائل نہیں اور اس میں کم کرنے کے بھی قائل نہیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد جو حقیقی تقاضے محبت کی وہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.